اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے آیت سے کہ آیت نمبر 121 سے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مقاعد للقتال۔ مفسرین کے نزدیک اس میں جنگ احد کا واقعہ ہے جو کہ شوال کی 3 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس کا پس منظر مختصر طور پر یہ ہے کہ جب جنگ بدر بیسیکلی ایسا ہوا تھا کہ جنگ بدر جو ہے وہ 2 ہجری میں پیش آئی تھی، اور جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو بڑی سخت عبرتناک قسم کی شکست دی تھی۔ حالانکہ کفار مکہ طاقت میں اور مال میں ہر چیز میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اور کافروں کو بڑی سخت قسم کی ان کو اللہ رب العزت نے عبرتناک قسم کی ان کو شکست عطا کی تھی، اور ان کے 70,000 آدمی جو ہے 70 آدمی مارے گئے تھے کافروں کے، اور 70 ہی لوگ قید ہوئے تھے، اور ان کفار کے لیے بڑی بدنامی کا باعث ہوا، بڑی بدنامی ہوئی ان کی کہ کفار دیکھو اتنی جلدی سے کمزور ہو گئے ہیں، اور ڈوب مرنے کا مقام ان کے لیے تھا کہ اب وہ کس طرح سے اپنی وجہ و جلال واپس لے کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوا کہ اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کرنے کا اعلان کیا، کنہوں نے؟ کافروں نے، کہ جس میں عورتیں بھی ان کے ساتھ شریک ہوئیں۔ وہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے آئے تاکہ ان کے ساتھ ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ کافر 3,000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ لگا رہی ہیں جنگ کرنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان سے پھر مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں رہ کر ہی ان سے لڑیں یا پھر مدینہ سے باہر نکل کر ان سے مقابلہ کریں۔ تو بعض صحابہ نے کیا کہا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ ہم یہاں پر اندر ہی مدینہ کے اندر ہی رہ کر ان سے جنگ کرتے ہیں، اور انہی کے اندر ایک جو سب سے بڑا منافق تھا، حالانکہ وہ مسلمان ہی تھا، اس منافق کا نام تھا عبداللہ بن ابی، اس نے بھی یہی رائے تھی کہ وہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر جنگ کی جائے۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جن کے ایمان بڑے پختہ اور بڑی ان کے جذبات بڑے اونچے تھے، جن لوگوں نے جنگ بدر میں بھی حصہ نہیں لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں یہاں پر رہ کر ڈرپوک لوگوں کی طرح سے ہم یہاں پہ اس کے اندر ہی رہ کر مدینہ کی جنگ لڑیں، ہم کیوں نہ ان کے آمنے سامنے جا کر ان سے لڑیں۔ تو انہوں نے اس چیز کی حمایت کی کہ ہم مدینہ منورہ میں سے باہر نکل کر جو پہاڑ جبل احد ہے وہاں پر جا کے ان سے جنگ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ اپنے حجرے کے اندر گئے، اور وہاں جا کر وہ اپنے ہتھیار پہن کر باہر نکلے، اور اس کے بارے میں دوسری رائے لوگوں نے یہ بھی بتائی ہے، جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ رائے بھی دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہتھیار پہن کر جنگ کے باہر نکلے تو جن لوگوں نے یہ رائے دی تھی کہ ہم یہاں سے مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کریں گے، تو ان کو ندامت ہوئی کہ شاید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرے، اور ہم لوگوں نے بار بار اصرار کیا، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات مان کر اب وہ جنگ کرنے کے لیے نکل رہی ہیں کہ وہ مدینہ سے باہر نکل کر احد پہاڑ کے سامنے ان سے جا کر مقابلہ کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اگر اندر رہ کر بھی مقابلہ کرنا چاہیں، یعنی کہ مدینہ کے اندر رہ کر بھی مقابلہ کرنا چاہیں، تو ہم آپ کی بات کو پسند کریں گے اور آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ لباس حرب پہن لینے کے بعد، یعنی کہ جنگ کا لباس، حرب کہتے ہیں جنگ کو، لباس حرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان 1,000 کی تعداد سے روانہ ہو گئے اس جنگ کے لیے، اور کافر کتنے تھے؟ ہم نے کتنے پڑھے؟ کافر کتنے تھے جی؟ کتنے کافر آئے تھے؟ 3,000 3,000۔ اب دیکھیے مسلمان 1,000 نکلے اور کافر 3,000 تھے، مگر صبح ہوتے ہی جب وہ صبح ہوئی اور وہ جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے، تو سب سے بڑا وہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس نکل گیا، واپس پلٹ گیا،
کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو نہیں مانا. کس رائے کو؟ کیونکہ اس نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم یہاں سے باہر نہیں جائیں گے، یہیں پر مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہم جنگ کریں گے. تو وہ اپنے 300 ساتھی لے کر واپس سے پلٹ گیا. 1000 میں سے 300 نکل گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 600. تو خام خواہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان کیوں دے دیں، اتنے ہم جانتے ہیں وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، تو پھر ہم کیوں لڑ بھیڑ کر مر جائیں. تو وہ وہاں سے واپس نکل گئے. تو اس وقت جب 300 لوگ یکدم ان کے 300 مطلب 300 نکلے تو ان کے پاس رہ گئی 900 اور 700. ہاں جی 700 رہ گئی. ٹھیک ہے. اس وقت کیا ہوا کہ اس فیصلے جب یہ 300 لوگ یکدم ان کے قافلے سے نکلے تو ظاہر ہے مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اب کیا ہوگا، ہماری تو مزید کم ہو گئی، وہ تو ہم سے کئی گنا زیادہ تعداد میں ہیں، اب ہم کیا کریں گے، اب ہم کس طرح سے ان سے لڑیں گے جھگڑیں گے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. یہ وہی وقت تھا جب کہ ان کو بتایا جا رہا تھا کہ جنگ کے لیے ہم نکلیں. تو پھر جب تمہاری 2 جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے. کون سی 2 جماعتیں تھیں؟ یہ اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے جو کہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے. ان دونوں قبیلوں کے یہ 2 قبیلے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور ان کے دلوں میں بڑی کمزوری آ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر آیت نازل فرمائی جب تمہاری 2 جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اذ ہمت طائفتان 2 جماعتیں 2 گروہ پست ہمتی کا مظاہرہ کر چکی تھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اسی کے پاک ذات پر مومنوں کا بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ کی ہی ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. دیکھیں کتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے، انتقامی جنگ ہے. تو اب مسلمان تعداد میں بھی کتنے کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ پر توکل کر کے رکھو. اب اللہ تعالیٰ پھر اب ان کو وہ وقت یاد دلا رہی ہیں جب کہ جنگ بدر ہوئی تھی. اب اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کو بڑھا رہی ہیں کہ جنگ بدر کا وقت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس وقت کتنے لوگوں کو، کتنے کم تھے تم تعداد میں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے مدد عطا فرمائی تھی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے جی، کسی کو معلوم ہے کتنے مسلمان تھے؟ 313. 313. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. 313. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر کے میدان میں بھی تمہاری مدد کی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ حالانکہ اس وقت بھی تم بہت کمزور تھے، بہت کم تھے تعداد میں، اور اس وقت تو ابھی تو مسلمان بہت ہی کم تھے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی. کوئی سر و سامان ان کے پاس نہیں تھا، صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، باقی سب کے سب لوگ پیدل چل کے جا رہے تھے جنگ کرنے کے لیے. یہ اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین تھا، یہ ایمان کی پختگی تھی، یہ ایمان ان کا اتنا زیادہ طاقتور تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور تم ڈرو اللہ رب العزت سے، اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو اللہ تعالیٰ کی. ہم اللہ کی شکر گزار کب بنتے ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں تو ہر وقت گلے شکوے ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ تو نے یہ بھی کر دیا، اللہ میں تو ہر وقت نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک گئی، تو نے مجھے یہ بھی نہیں دیا، کیا میں اس قابل نہیں تھی؟ ایسے ایسے لوگوں کو تو نے عطا کر دیا، تو نے مجھے کچھ نہیں دیا. اللہ دیکھ وہ اللہ سے ہم کلام ایسے ہوتے ہیں نا، دیکھیں اس کو تو بس تو علم بھی نہیں، دولت بھی نہیں، پڑھائی بھی نہیں، اور اس کے پاس اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں، کیا عیاشی کی زندگی ہے، گاڑیوں میں گھوم پھر رہی ہے. ہم عورتیں بڑی حسرتوں میں ماری جائیں گی. یہ حسرتیں ہی ہماری ختم نہیں ہوتی ہیں. ان حسرتوں کی ہی وجہ سے ہم نے اپنے گھر کے مردوں کو ایک پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے یہ حسرتیں ختم کرتے ہیں، ہم پر رحم کرتے ہیں. مسلمان جب بدر کی طرف جب نکلے تھے بدر کے میدان میں، تو اس وقت بالکل نہتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان کے پاس جنگی سامان تھا، اور کچھ بھی اتنا ان کے پاس چیزیں نہیں تھی. لیکن جہاں پر مشرکین تھے وہ بڑی غیظ و غصے کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ چلے آ رہے تھے. ظاہر اتنی تعداد تھی، 3000 کہاں اور کہاں مسلمان 700 کی تعداد میں. ان میں سے بھی لوگوں کے جذبات اور کم ہوتے گئے، اور تعداد ان کی تکلیف، ان کی نا دلوں میں اور گھبراہٹ آنا شروع ہو گئی. اس وقت کیا ہوا کہ یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ، تشویش
اور جوش اور قتال کا ملا جلا ایک رد عمل تھا. ان کو لگتا تھا کہ کچھ لوگ گھبرا بھی رہے تھے, کچھ لوگوں کو تشویش بھی تھی کہ ہم جنگ ہار جائیں گے, مر جائیں گے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ بڑی جوش کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے. ملے جلے ان کے جذبات تھے. تو انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو ہماری مدد فرما. اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 پھر 3000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اتقوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ پھر پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی خوشخبری دی, پھر 3000 کی من الملائکۃ منزلین, کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے 3000 فرشتے اتارے گا تمہاری مدد کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو, وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں, اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مزید 5000 فرشتے بھی بھیج کر تمہاری مدد کرے گا. لیکن کیا ہوا کہ ماشاء اللہ مسلمانوں کے جذبات اتنے اسٹرونگ تھے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ساتھ ان کی طرف 1000 فرشتے ہی اتارے تو وہ جنگ جیت گئے. تو بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے, ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ ایک صرف ظاہری مدد تھی ان کی, تاکہ ان کے دلوں کو ایک تعداد کی وجہ سے ان کو یہ پریشانی نہ ہو کہ ہم تعداد میں اتنے کم ہیں. جب مسلمان ان کی طرف بڑھ رہے تھے تو کافروں کو وہ اپنی تعداد سے کئی گنا زیادہ لگ رہے تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ میدان جنگ میں داخل ہونے سے پہلے ان کو تعداد میں زیادہ لگ رہے تھے. جب وہ میدان جنگ کے اندر اتر گئے مسلمان تو وہ تعداد میں اتنے ہی تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے روب طاری کیا تھا ان کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال کیا مصومین, یعنی کہ یہ وہ نشان زدہ اس لیے لفظ استعمال کیا گیا کہ باقی فرشتوں سے ان کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مخصوص فرشتے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بنا دیے ہیں, وہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی وہ فرشتے سب کے سب بنا دیے گئے ہیں. ان فرشتوں کی تعداد میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی ہے, وہ کوئی فرشتے پیدا نہیں ہوتے, وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے اپنی مخلوق کو. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے, ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے, کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو نے انسان کے لیے دنیا بنائی, ظاہر دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے, تو ہمیں آخرت کی زندگی ہمیں عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری وہ مخلوق جو میرے ہاتھ سے بنائی گئی اس کے برابر نہیں ہو سکتی, جس کو میں نے صرف کن فیکون کہنے سے وہ ہو گئی اور وہ بن گئی, وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے, ہمیں بنا کر اللہ نے فخر کیا. ساری کائنات اللہ نے بنا دی, لیکن اللہ نے اپنی ساری کائنات بنانے کے بعد فخر نہیں کیا. آپ کو اور مجھے اللہ نے بنا کر فخر کیا کہ میری سب سے بہترین کائنات میں سے سب سے بہترین تخلیق ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تو میں نے صرف کن فیکون کہہ دیا اور تم سارے کے سارے کھڑے ہو گئے میرے سامنے. اس انسان کی تخلیق تو میں نے خود اپنے ہاتھ سے کی ہے, پھر تم اور وہ برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ تو آخرت کا عیش و عشرت اللہ نے آپ کے لیے اور میرے لیے رکھا ہے, لیکن وہ تب ملے گا جب اس دنیا کی مشقتیں جھیلیں گے. نہیں جھیلیں گے تو وہ نہیں ملتا. جب یہ معاملہ ہوا, جب وہ پریشان ہو گئے کافر کفار مکہ, اور ان میں پھر آپس میں پھوٹ پڑ گئی, کچھ وہیں سے جنگ کیے بغیر ہی واپس بھاگ گئے, اور پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایک روب طاری کر دیا مسلمانوں کا, جس کی وجہ سے مسلمانوں میں نے یہ جنگ جیت لی. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ تمہارے لیے اس لیے بنایا, اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ تعالیٰ صرف تمہارے لیے خوشخبری دے کر آ رہا ہے یہ فرشتوں کا نازل کرنا, بلکہ اس لیے کیونکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس بات سے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تمہیں فرشتوں کی تعداد سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پتہ نہیں دی ہے, بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد عطا کرتا ہے, اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. آگے دیکھتے ہیں,
لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ इस मदद इलाही का मकसद ये था कि अल्लाह काफिरों की एक जमात को काट दे या उन्हें जलील कर डाले और सारे के सारे नामुराद होकर वापस चले जाएं। फयंक़लिबु ख़ाइबीन, सब के सब वापस पलट जाएं, वापस सब के सब नामुराद होकर वापस पलट जाएं। अल्लाह ताला का ये सब कुछ ये इसीलिए था कि लियक़्तअ तरफ़न, कि एक जमात को काट दे इन लोगों में से मिनल लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया, औ यकबितहुम, या फिर अल्लाह ताला लिख दे उन लोगों के लिए कि वो जो पलट के जाएंगे वो सब के सब जलील और रुस्वा होकर वापस पलट कर जाएं। और यही हुआ कि उनके दिलों में जब ये रौब तारी हुआ तो वो सारे के सारे पलट कर जब गए तो जलील और रुस्वा होकर पलट कर गए। अगली आयत को देखते हैं, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूबु अलैहिम औ युअज़्ज़िबुहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए पैगंबर, अगली आयत में क्या हुआ कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहद में अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग में थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए और उनके दांत भी शहीद हो गए। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा और उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मायूसी उनको हुई तो उन्होंने ये फरमाया कि नाउमीदी हो गई कि उन्होंने ये फरमाया कि मुझे नहीं लगता कि ये कौम जो है ये हदायत और फलाह पा सकेगी, कामयाब हो सकेगी और ये हदायत पा जाएगी। उन्होंने नाउमीदी का इज़हार किया। इसके बाद कुछ रवायात में ये भी आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत नाज़िला का भी एहतमाम फरमाया और इनके लिए कुनूत नाज़िला यानी कि बद्दुआ की दुआ भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना शुरू कर दी। उसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन अन यतूबु अलैहिम। अभी अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, ए पैगंबर, आपके इख्तियार में नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले। किन लोगों की? वो जो काफिर जब से अल्लाह के रास्ते पर आना चाहे तो अल्लाह चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले। आओ युअज़्ज़िबहुम, और अगर अल्लाह चाहे तो उनको अजाब भी दे दे। फ़इन्नहुम ज़ालिमून, क्योंकि वो जालिम है। फिर क्या हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब ये आयत नाजिल हुई तो उन्होंने उनके लिए बद्दुआ करना छोड़ दी और फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों को हदायत नसीब फरमाई और बहुत से लोग मुसलमान हो गए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानी दुश्मन भी थे और जिन्होंने उनको बहुत तकलीफें भी पहुंचाई। अल्लाह ताला फिर आगे इसी बात को मजीद इलैबोरेट करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द यगफिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ। अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ भी जमीन में है। वो जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है अज़ाब दे देता है। अल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला, बार बार रहम करने वाला है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, आज से, अभी से, इसी वक्त से जिसके लिए दिलों में तकलीफ है, जिसके लिए दिलों में परेशानी है, जिसके लिए दिलों को तकलीफ पहुंची है, उनको माफ कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे रब का हुक्म है। अल्लाह चाहता है, जिसको चाहेगा वो उसको अज़ाब देगा, जिसको चाहेगा वो माफ कर देगा, जिसको चाहेगा तौबा की तौफीक देगा। अगर मैं हमारे रब ने हमारे नबी से ये कह दिया तो हम तो बहुत गुनहगार हैं। मालूम नहीं वो हमारे गुनाहों की ही आजमाइश हो, वो हमारे गुनाहों का ही अल्लाह ताला ने हमें हमारे गुनाहों का अज़ाब हम पर दिया हो। तो अच्छा नहीं है वो सारी मुश्किलें दुनिया में ही काट कर चले जाएं। बड़ा मुश्किल है माफ करना, बिलखसूस उन लोगों को माफ करना जिनसे दिल दुखे हुए हों, तकलीफों में हों, सारी जिंदगी काट दी हो उन तकलीफों में। तो अल्लाह ताला जब माफ कर देता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ना कि अल्लाह जिसको चाहता है, ये सब कुछ आसमानों में और जमीन में जितना कुछ भी है ये सब अल्लाह के लिए है, ये आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। हम तो बंदे हैं अपने रब के, हम तो बंदे हैं, बंदे क्या हैं, गुलाम हैं अपने रब के। हम तो सिर्फ अल्लाह से रहम की दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए लोगों के दिलों में रहम पैदा करे। जब किसी मुश्किल में आए ना तो अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह तो हमारे लिए लोगों के दिलों में रहम पैदा कर दे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह ही हम सब के लिए काफी हो जाए।
اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہم سب کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.